نہ ڈال دیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جیسا بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ اگر اس میں ہم نیکیاں بوئیں گے تو اس کا نیک پھل ملے گا، اگر اس میں برائیاں بوئیں گے تو خدا نخواستہ برائیوں کا پھل ملا تو پھر وہ برداشت نہیں ہونے کا۔ تو یقیناً جو جو بوتا ہے وہ جو ہی کاٹے گا، گیہوں بونے والا گیہوں کاٹے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بوئے اور گیہوں کاٹے، کانٹا بوئے اور پھل کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں، لیکن کل صرف حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آج اچھے عمل کریں گے تو کل آخرت کے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو تصور ہے کہ صاحب جس کو بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی وہی کامیاب ہے، جس کو فیکٹری اور مل کا لائسنس مل گیا وہ کامیاب ہے، جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے صاحب وہی کامیاب ہے، صاحب یہ جو بڑا سرمایہ دار ہے واہ بھائی واہ یہ کامیاب ہے، اچھا فلاں الیکشن میں جیت گیا، اچھا ایم این اے بن گیا، بس اب یہ کامیاب ہے۔ نہیں فلاں تو فیڈرل منسٹر بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے۔ نہیں وہ وزیر اعظم بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب کون ہے؟ اے قرآن تو بتا کامیاب کون ہے؟ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 185 میں اس کا جواب موجود۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ با مراد وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو آخرت کے امتحان میں پاس ہو گیا، جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، اس کو عذاب نہیں سنایا گیا بلکہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی اور اس حالت میں موت آ گئی، اللہ ناراض، اس کے حبیب ناراض، تو قبر میں اگر عذاب ہو گیا کیسے برداشت؟ میں کہتا ہوں قبر میں بالفرض کچھ بھی عذاب نہ ہو، کچھ بھی عذاب نہ ہو، صرف قبر کو آپ ایک نظر تصور میں دیکھ لیجئے۔ 2 گز زمین، یہ بھی شاید محاورہ ہی ہے، قبر تو 2 گز کی بھی کہاں ہوتی ہے؟ 2 گز سے بھی عام طور پہ اس کی لمبائی میں نے دیکھا کم ہی ہوتی ہے۔ یا چلیے اگر کسی کی سائز ایسی ہے کہ وہ 2 گز کی ہو گئی، 2.5 گز کی ہو گئی، 3 گز کی ہو گئی، چوڑائی کتنی؟ چوڑائی تو عام طور پہ بہت کم ہوتی ہے، بعض اوقات تو ایسا دیکھا ہے کہ لاش کو ترچھی کر کے پھنسا کر اتارنا پڑتا ہے، چوڑائی کا پتہ ہی نہیں، اس کی پرواہی کب ہے؟ ہم تو 1 انچ زمین کے لیے دنیا میں لڑ رہے ہیں، اپنے پلاٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ میری یہ اتنی جگہ، اور پھر سرکاری زمین پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، بالکونی تو وہ غیر قانونی باہر نکال دی،
کوئی آیا تو اس کی مٹھی گرم کر دی، رشوت دے دی. وہ بے غیرت بھی رشوت لے کر، جس طرح کتے کے منہ میں ہڈی ٹھونستے ہیں، وہ ہڈی لے کر دفع ہو جاتا ہے اور خیانت کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ. اور رشوت جیسا مال حرام اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے. یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں، بعد میں پتہ چلے گا کتنے 20 ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم دنیاوی زندگی اور دنیاوی پلاٹ اور دنیاوی جگہ کی فکریں کرتے ہیں. افسوس قبر کی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں کتنی ہونی چاہیے. قبر کی چوڑائی آدھے وجود جتنی ہونی چاہیے انسان کا، جیسے کہ آدھا جسم نا اتنی چوڑائی ہو، لیکن کہاں ہوتی ہے؟ پھنس کے اتارنا پڑتا ہے. اگر لہیم شہیم جسم ہے، جبل اللحم ہے، تو اس کو پھنس کر ترچھا کر کے اتارنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں اتر نہیں پاتا. بعض اوقات لمبائی بھی اتنی کم رکھتے ہیں کہ دوبارہ کھود کر وہ کونے کھود کر اس میں ٹانگیں داخل کرنا پڑتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے ظاہری قبر کا نقشہ بتایا. ایک تو اس کی تنگی آپ نے ملاحظہ فرما لی، پھر اوپر سے سلیب لگاتے ہیں اور ان سلیبوں کے لگانے کے بعد پھر اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور لوگ اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو ادھر ابھی مٹی ڈالنی ہے، وہ سوراخ نظر آ رہا ہے تو اس کو ہی بند کرنا ہے. پھر سارے سوراخ بند کر کے اطمینان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کوئی سوراخ باقی نہیں رہا، روشنی کی کوئی کرن تو نہیں جا رہی اندر. اس کے بعد پھر منو مٹی مزید اس پہ ڈالی جاتی ہے. تو اب آپ بتائیے کہ چلیے عذاب کچھ بھی نہیں، نہ سانپ آئے، نہ بچھو آئے، نہ منکر نکیر تشریف لائے، بالفرض کچھ بھی نہیں. صرف یہ کہ گناہ کی سزا میں اس طرح کی قبر میں کسی کو صرف 12 منٹ کے لیے بند کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ نہ اس میں کروٹ لے سکتے ہیں، چلیے کروٹ لے بھی لی تو کھڑے تو نہیں ہو سکتے، اس میں کھڑے ہونے جتنی گنجائش نہیں ہوتی، بیٹھ بھی نہیں سکتے. چیخ مارتے ہیں تو ایک دم ساؤنڈ پروف ہے، باہر آواز جاتی ہی نہیں، منو مٹی اس پہ لدی ہوئی ہے. تو آپ ذرا دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر ہمیں اس قبر میں ڈال دیا گیا، آپ سمجھیں گے کہ چلو تو مرے بھی ہوں گے نا، تو مرے بھی ہوں گے تو اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا. یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے کہ بندہ مر جائے گا، عقل سلامت رہے گی، اس کو نظر بھی آئے گا، سنائی بھی دے گا، محسوس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، بس بول نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا. یا یہ بولے گا، ہلے گا اپنے اس مرزق کے اعتبار سے، تو دوسروں کو نظر نہیں آئے گا. کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی سنائی بھی دیتا ہے. مردہ باقاعدہ چلاتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن دوسروں کو آواز نہیں آتی. یہ برزخ یعنی پردہ. تو اگر چند لمحوں کے لیے ایسی قبر میں ڈال دیا گیا کہ جس میں کوئی عذاب اس کے علاوہ نہیں، صرف اکیلا بند کر دیا، تب بھی اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہے. تو پھر ساتھ میں اگر اور معاملات ہوئے، جیسے قبر دبائے گی، ہر ایک کو دبائے گی. کسی کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو گود میں چمٹا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. آپ بتائیے کیا ہوگا؟ گپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا. گپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا.
اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا